فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ سامعین گرامی، آج کل ایک عمومی سی ایک شکایت سب کو رہتی ہے کہ یہ جو مہنگائی کا دور ہے، اس دور میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے اور جینا مشکل ہو گیا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے، اور ہر انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، اور جب انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو پھر لازماً وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ غصے کا شکار ہوتا ہے، بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں جو اس کی امیدیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے انسانی معاشرہ بنا ہے اسی طرح انسانی معاشرے میں اس طرح کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی اور جب انسان بنائے تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے، اخلاق کی راہ پر چلنے کے لیے، نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے، عدل اور انصاف اور ترقی اور امن اور خوشحالی کی راہ پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل کیں، اور ان سب انبیاء علیہ السلام کے توسط سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ جو مایوسی ہے اور یہ جو ڈپریشن ہے اور یہ جو بے چینی ہے، اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہتھیار عطا کیا۔ اس ہتھیار کو ہم اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس ہتھیار کو ہم برکت کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو میں اسے برکت کہتے ہیں، عربی میں اسے برکہ کہتے ہیں، اور اکثر ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کا جو مفہوم ہے اور اس لفظ کے جو حقیقی معنی ہیں اور جو اس کی گہرائیاں ہیں اسے نظر انداز کرتے ہیں، ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آج کا یہ جو خطبہ ہے یہ اسی برکت کے موضوع پر ہے کہ برکہ ہے کیا، اور برکہ سے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیسے اس سے فائدہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کسی کی ترقی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت مبارک ہو، حج کوئی کرنے کے ہم کہتے ہیں بہت حج مبارک ہو، عمرہ مبارک ہو، شادی مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، بہت ساری مبارکیں جو ہیں، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے مبارک ہو، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے مبارک ہو، شادی مبارک، بہت ساری چیزوں کی مبارکبادیں ہم دیتے رہتے ہیں، وصول بھی کرتے رہتے ہیں۔ برکہ کے معنی کیا ہیں؟ برکہ کے دو بڑے مفہوم ہیں، اور اس کا ایک جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اچھائی، نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام ہو، اور وہ بھلائی بڑھتی چلی جائے، اسے کہتے ہیں برکہ۔ یعنی جو بھی کوئی خیر کا اور نیکی کا اور بھلائی کا کوئی بھی کام ہے، اس بھلائی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کا بندہ وہ بھلائی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ برکہ کا ایک مفہوم۔ برکہ کا جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ المنافع کثیرا الاسباب قلیلا، یعنی کم اسباب اور کم وسائل کے ساتھ زیادہ منافع، زیادہ پیداوار۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ کم وسائل سے شروع کر کے اور وہ کام
پھیل جائے، بہت بڑا ہو جائے، یعنی جیسے کسی شخص نے کوئی کاروبار سٹارٹ کیا یا کوئی نوکری بالکل کوئی چھوٹے لیول سے سٹارٹ کی اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے اوپر چلا گیا، یعنی چھوٹے کام سے بڑے کام تک پہنچنا، کم وسائل سے زیادہ بڑا کام کرنا، یہ ہے برکہ۔ اب برکہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات رحیم کے لیے برکہ کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ ملک جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی مبارک ہے، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ دنیا کی ہر چیز پر، ہر کام پر زیادہ قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آخری آیت بھی ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں، تبارک اسم ربک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ مبارک ہے وہ ذات کہ جس کا نام برکت والا ہے اور تمام بزرگی اور جلال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک چھوٹے سے بچے تھے تو کچھ دنوں کے بچے تو والدہ کی گود میں سے جب انہوں نے کلام کیا اپنی قوم کے ساتھ تو انہوں نے کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں، یعنی میں کسی بھی حالت میں ہوں، میں کسی بھی جگہ پہ ہوں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کلام کے لیے بھی بابرکت کا لفظ استعمال کیا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ، اور ہم نے یہ ایک مبارک اور ایک برکت والی کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی، فَاتَّبِعُوهُ، تاکہ آپ اس کتاب کی پیروی کر سکیں اور اس کتاب سے رہنمائی کر سکیں۔ اور کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی یہ ایک مبارک اور ایک برکت والی کتاب ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کی آیات پر غور و فکر کر سکیں، تدبر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بھی بابرکت بنایا۔ دو عظیم مساجد کے جن کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اور ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ، اور ایک مسجد اقصیٰ کہ جو یہودیوں کے ظلم کے قبضے میں آج بھی ہے اور جسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ دو مساجد کا اللہ نے، اور 15واں پارہ جب شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ پاک ہے وہ ذات اور بڑی عزت والی وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقامات کو بارکنا حولہ یعنی بابرکت بنایا، اور اس کے جو ارد گرد کا ماحول ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی یہ جو دونوں اللہ کی مساجد ہیں یہ بابرکت بناتی ہیں۔ اب سامعین گرامی، برکت کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مثال ہے دو پڑوسیوں کی، دو ہمسایوں کی کہ جو آس پاس رہتے ہیں۔ ایک جو ہمسایہ ہے اس کے گھر مال دولت کی خوشحالی ہے، بڑی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ جو گھر والے ہیں، اہل خانہ، خوش نہیں رہتے۔ کیوں؟ کہ وہ جو گلی کے نکڑ پہ ایک گھر ہے جو ایک بڑا محل نما گھر ہے، اس گھر کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں تو جو لوگ رہتے ہیں وہ کتنے ہی خوش قسمت ہیں اور ان کے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس یہ دولت کیوں نہیں ہے، کاش میرے پاس بھی ایسی ہی دولت آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی دی ہے لیکن ان کے پاس خوشی نہیں ہے۔ اور جو ساتھ والا ہمسایہ ہے اس کے پاس بہت خوشحالی نہیں ہے، اس کی زندگی بڑی سادہ سی ہے، اس کی زندگی بڑی عام سی ہے، لیکن
یہ گھر والے جو ہیں خوش رہتے ہیں، یہ مطمئن رہتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش ہیں اور بہتری کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو جو پہلا گھر تھا اس کے پاس کیا؟ اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز مسنگ ہے۔ وہ کون سی چیز نہیں ہے؟ برکت نہیں، اس گھر میں برکت نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ناخوش رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں اور اپنے سے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس آ جائے اور یہ اس کے پاس کیوں ہے اور یہ کبھی اس سے ہٹ کے میرے پاس آ جائے۔ تو سامعین گرامی، برکت وہ چیز ہے جو بڑھتی رہتی ہے اور جس میں خوشی ہے، جس میں دلوں کا اطمینان ہے، تطمئن القلوب، کہ جس سے جو دل ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں اور اللہ کا بندہ ان برکتوں پر خوش رہتا ہے، اور جب وہ خوش رہتا ہے تو اور محنت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی جو برکتیں ہیں وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے کسی ایک شخص نے سوال کیا کہ برکت کیا ہے؟ تو آپ نے اسے کہا کہ تم نے کبھی بھیڑ بکریوں اور کتوں میں فرق محسوس کیا؟ تو اس شخص کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ کتے جب ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو کئی 5-6 بچے اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، اور بھیڑ بکری کی یہاں جب ولادت ہوتی ہے تو 1 یا 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بھیڑ بکریوں کو ذبح کر کے لوگ کھاتے بھی ہیں۔ اور تو اس نے کہا کہ تم نے کبھی غور کیا کہ جو بھیڑ بکریوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے کہ کتوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ یہی برکت ہے، کیونکہ آج کی اگر دنیا میں دیکھیں تو تقریباً کوئی 50 کروڑ کے قریب بھیڑیں بکریاں پوری دنیا میں ہر سال ذبح ہوتی ہیں، اور کتوں کو تو ذبح کر کے کوئی نہیں کھاتا، لیکن اس کے باوجود جو بھیڑ بکریوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں وہ کتوں کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ برکت کی ایک مثال ہے۔ تو سورہ واقعہ کی جو آیت 63-64 جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا تم نے کبھی دیکھا، کیا تم نے کبھی یہ سوچا، کیا تم نے کبھی یہ فکر تمہارے ذہن میں آئی کہ جو بیج تم بوتے ہو، جو فصل تم لگانا چاہتے ہو، جو درخت لگانا چاہتے ہو، کوئی پودے لگانا چاہتے ہو، کچھ بھی لگانا چاہتے ہو زمین میں، تو یہ جو بیج تم بوتے ہو، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس بیج سے پودا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو بیج تم زمین میں بوتے ہو، یہ جب بیج سے ایک پودا پھوٹ کر نکلتا ہے اور پھر وہ پودا ایک تیار فصل کی حالت میں آتا ہے یا ایک بڑا درخت بنتا ہے اور درخت کے اوپر پھول لگتے ہیں یا پھل لگتے ہیں، تو کیا یہ جو بیج سے پودا تم نکالتے ہو یا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ تو زمین کو نرم کر سکتا ہے اور زمین میں ایک بیج لگا سکتا ہے اور جڑی بوٹیاں ہٹا سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے۔ بیج سے پودا نکالنا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، یہ کوئی دنیا کی آج سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی ہے کسی سائنس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس بیج سے پودا نکلے گا یا پودا نہیں نکلے گا۔ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے وہ بیج بو سکتا ہے، لیکن اس بیج سے جب پودا نکلتا ہے اور جب اس پودے سے فصل تیار ہوتی ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ تو پھر جو کاشتکار ہے اور جو باغبان ہے اس کا جب پھل آتا ہے اور پھر وہ خوشحال ہوتا ہے،
تو یہ اللہ کی برکت ہے. برکت کی ایک دوسری مثال, ایک بادشاہ تھا, بہت طاقتور, بہت خوبصورت, بہت ہینڈسم, اور اس کے پاس مال و دولت, شہرت, سب کچھ تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود ناراض رہتا تھا, غصے میں رہتا تھا. جیسے آج کل کے آپ کو بہت سارے لیڈر نظر آتے ہیں, اللہ کا دیا سارا کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن غصے میں نظر آتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں اور شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں. تو یہ بادشاہ تھا. اور ایک دن وہ باہر جا رہا تھا کہیں, تو راستے میں ایک چرواہا اسے نظر آیا, غریب سا چرواہا, 2-4 بکریاں لے کے جا رہا. اس نے چرواہے کو دیکھا, بڑا خوش تھا, بڑا مست قلندر, جیسے مست مگن تھا اپنے حال میں, اور بڑی خوشی سے جا رہا تھا. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے. بادشاہ نے کہا, میں اتنا طاقتور ہوں, میرے پاس سارا کچھ ہے, میرے پاس خوشی نہیں ہے. یہ اتنا غریب سا آدمی ہے اور یہ بڑا خوش ہے. اس کا غصہ اور بڑھ گیا. تو بادشاہ نے کہا, اسے غصے کا کوئی توڑ کرتے. اس نے ایک چال چلی. اس نے ایک تھیلی لی اور ایک تھیلی میں 99 اس نے 99 سونے کی اشرفیاں ڈالی. باہر کی تھیلی پہ بڑا اس نے خوشنما کر کے لکھا 100 اشرفیاں. اس کی جیسے کسی خوبصورت سے تھیلے کی برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے, اس نے باہر اس قسم کی برانڈنگ کی 100 اشرفیاں. اور اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ جاؤ, یہ اس چرواہے کا جو بھی جھونپڑا ہے اس کے باہر یہ رات کو ڈال کے آ جاؤ. اور وہ ڈال کے آ جاتے ہیں. صبح جب وہ چرواہا باہر نکلتا ہے تو وہ اسے تھیلی ملتی ہے, بڑی خوبصورت سی تھیلی ہے. تھیلی اٹھاتا ہے, گھر میں لے جاتا ہے, تھیلی کھولتا ہے, اشرفیاں اشرفیاں ہیں. اس نے تو سونے کی کبھی شکل نہیں دیکھی تھی. بڑا ہی خوش ہوتا ہے. تھیلے کو دوبارہ دیکھتا ہے, تھیلے کے باہر لکھا تھا 100 اشرفیاں. فوراً اشرفیوں کو گننا شروع کرتا ہے. جب گنتا ہے تو 99 اشرفیاں نکلتی ہیں, 99 اشرفیاں نکلتی ہیں. پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کیا ہے. دوبارہ گنتا ہے, تیسری دفعہ گنتا ہے, چوتھی دفعہ گنتا ہے, اشرفیاں تو 99 ہی رہتی ہیں. پریشان ہوتا ہے, گاؤں میں نکلتا ہے, باہر جاتا ہے, میری ایک اشرفی کدھر گئی. اشرفی, ایک اشرفی جو ہے ڈھونڈتا پھرتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے ایک اشرفی کے چکر میں. اور 99 اشرفیاں پاس پڑی ہیں. یہ برکت نہیں تھی اس کے پاس, برکت کی کمی تھی. برکت اگر ہوتی تو جو ہاتھ میں ہے وہی اللہ نے بہت دیا. تو جو چرواہے کی ساری خوشی تھی اس کی جگہ دائمی غم آ گیا, پاگل پن آ گیا. یعنی برکت کی جگہ نحوست اور خباثت آ گئی. تو اس کی زندگی سے برکتیں اور رحمتیں ختم ہو گئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری والدہ محترمہ, وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پورے گھر میں سوائے جو کے چند دانوں کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ, کوئی وراثت نہیں چھوڑی. تھوڑا سا ساز و سامان تھا اور جو کے چند دانے تھے جو کہ گھر میں موجود تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان جو کے ان دانوں کو اٹھا کر کسی جار یا کسی صندوق میں ڈال دیا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں جب ان سے ہاتھ ڈالتی تو جو کے دانے موجود ہوتے, میں جو کے دانے نکالتی اور انہیں کھا لیتی. اور پھر ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے اس جو کے صندوق کو نکالا, ان جو کے دانوں کو گننا شروع کر دیا اور جو کے دانوں کو گن کر دوبارہ ڈالا اور استعمال کیا. جو کے دانے ختم ہو گئے, جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی. کیوں کہ جب دانوں کو گننا شروع کر دیا. اور یہ ہے سامعین گرامی برکت کی مثال کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ہمیں ملتی. برکت دینے میں ہے, خوشیاں تقسیم کرتے ہیں بڑھتی ہیں, آسانیاں بانٹتے ہیں بڑھتی ہیں, وراثت تقسیم ہوتی ہے گھٹتی ہے. خوشیاں اور آسانیاں جب بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاتلانہ حملے میں بہت شدید زخمی ہو گئے اور بالکل شہادت کا وقت بالکل قریب تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بھیجا اور کہا کہ بیٹے آپ جائیں حضرت عائشہ کے ہاں اور کہیں کہ عمر کا
سلام عرض کریں اور درخواست کریں. اور بڑی ایک پیاری درخواست تھی. وہ کیا درخواست تھی؟ وہ درخواست تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں. مسجد نبوی میں صرف ایک اور قبر کی جگہ خالی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کے وساست سے درخواست کی جا رہی ہے کہ مجھے اپنے پیارے اور عزیز دوستوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیجیے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے اجازت دے دیں گی تو میری جو میت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی دفن ہوگی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کا یہ جو ساتھ تھا یہ قیامت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی جدا نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کیونکہ میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی اور انہوں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی. اور لیکن انہوں نے کہا کہ آج میں حضرت عمر کو یہ جگہ دے دوں اور انہوں نے وہ جگہ حضرت عمر کو دے دی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مبارک جگہ میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز دے دی, ان کے لیے بھی مبارک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیز مل گئی اور ان کے لیے بھی بہت مبارک تھی. یعنی ہم تو حسرت کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چیز مل جائے, زندگی میں کوئی زمین مل جائے, کوئی پلاٹ مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, سارا کچھ مل جائے. مرنے کے بعد کہتے ہیں یار پلاٹ وہ تو وارثوں کا ہی مال ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد بھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں انہیں دفن کیا جائے. تو دونوں کے لیے مبارک, دینے والی کے لیے بھی مبارک اور لینے والی کے لیے بھی مبارک. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے اور اس چمڑے کے ایک برتن میں گھی ڈال کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی پیش کرتی تھی. تو اور وہ چمڑے کا برتن واپس آتا تھا اور آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کی دعا سے اس چمڑے کے برتن میں گھی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو مجھے جب بھی گھی کی ضرورت ہوتی تھی میں اس چمڑے کے برتن سے نکال لیتی تھی. ایک مرتبہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں سے گھی نکالنا چاہا تو اس میں سے گھی ختم ہو گیا. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمڑے کے برتن میں سے تو گھی آتا تھا لیکن آج وہ آنا ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اس برتن کو نچوڑا تھا؟ سلمہ کہتی ہیں جی میں نے اس برتن کو نچوڑا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس برتن کی برکت ختم ہو گئی, اس برتن میں سے جو گھی آنا ختم ہو گیا اور اگر آپ اس کو نہ نچوڑتی تو یہ گھی قیامت تک آپ کو ملتا رہتا. یعنی یہ اس کی برکت تھی. یعنی جب خواہش اور حسرت کسی رحمت پر غالب آ گئی تو وہ رحمت اور برکت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ سے پھر عام جیسے زندگی ہے وہ شروع ہو گئی. تو برکت وہ چیز جس میں خیر ہے, جس میں بھلائی ہے, جس میں اچھائی ہے, کرنے والے کے لیے بھی دوسرے والے کے لیے بھی, اور یہ اچھائی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور دوسری جو برکت کی خصوصیت میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ المنافع کثیرا بالاسباب قلیلا, کہ کثیر منافع, بہت زیادہ پروفٹ, بہت زیادہ سمجھ لیں پروڈکٹیوٹی, کم وسائل کے ساتھ, کم سرمایہ کے ساتھ بہت زیادہ منافع. تو سامعین گرامی, انسان جو ہے وہ مسائل بھی خود ہی پیدا کرتا ہے اور وسائل بھی خود ہی پیدا کرتا ہے. اگر میں اپنی زندگی میں مسائل کم پیدا کر رہا ہوں اور وسائل زیادہ پیدا کر رہا ہوں
تو میری زندگی خوشحال ہوگی، میرے جو آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ یہ اللہ کی برکت ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کم وسائل کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ انگریز کو کہیں تو وہ جو مینجمنٹ کا اصول بتاتا ہے وہ کہتا ہے ڈو مور ود لیس۔ یہی برکت کا اصول جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے ہمیں اس سے کئی سو سال پہلے بتایا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کوالٹی پر یقین رکھتے ہیں، وہ کوانٹٹی پر یقین نہیں رکھتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خرید و فروخت کرنے والے، دو شخص اگر آپس میں ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور ایک بندہ کوئی چیز خرید رہا ہے، اگر سچائی کے ساتھ شفاف معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی بیچنے والا اپنی چیز کے عیب نہیں چھپا رہا اور خریدنے والا بھی پوری نیک نیتی سے اور پوری شفافیت اور دیانتداری سے اس چیز کو خریدنا چاہ رہا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی چیز کے اپنے مال کے عیب چھپاتے ہیں تو برکت ختم کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت لے جاتے ہیں۔ پیسہ کسی کا عارضی طور پر تو میری جیب میں آ جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ تو جب برکت نہیں ہوگی تو مقدار تو ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی۔ کوانٹٹی تو ہو سکتی ہے، کوالٹی نہیں ہوگی۔ یہ برکت سامعین گرامی ایک کوالٹی ہے جو مومنین کو عطا کی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا، جس دعا کو ہم قنوت نازلہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ یعنی سخت مصیبت میں کفار سے مقابلہ ہو اور بہت کوئی سخت مصیبتیں ہوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی دعا سکھائی۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اس کے میں پہلے 5 دعائیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے ہدایت یافتہ لوگوں کی طرف۔ وعافنی فی من عافیت، اور ہمیں عافیت اور سلامتی دے دیجئے ان لوگوں کی طرح جنہیں آپ نے سلامتی اور عافیت عطا کی۔ وتولنی فی من تولیت، اور آپ ہمیں اللہ دوست بنا لیجئے کہ جس طرح آپ کے باقی دوست ہیں، آپ ہمیں بھی اسی رتبے پر لے آئیے۔ وبارک لی فی ما اعطیت، وبارک لی فی ما اعطیت، اے اللہ جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے اے اللہ آپ اس میں برکت دے دیجیے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے اور عطا کرے، یعنی فی ما اعطیت یعنی جو آپ نے صیغہ ماضی ہے، جو آپ نے مجھے دے دیا ہے اے اللہ آپ اس میں برکت عطا فرما دیں۔ یعنی اے اللہ جتنی آپ نے مجھے دولت دی ہے، جتنی آپ نے مجھے شہرت دی ہے، جتنی آپ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جتنا آپ نے مجھے علم دیا ہے، جتنا مجھے ہنر دیا ہے، اے اللہ میری ان ساری چیزوں میں اضافہ کر دیجیے۔ برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دے دی ہوئی ہیں، اگر اس برکت کو ہم استعمال نہیں کر رہے سامعین گرامی، یہ قصور میرا ہے، یہ قصور ہم سب کا ہے انفرادی طور پر، کہ اللہ کی جو دی ہوئی برکتیں ہیں ان دی ہوئی برکتوں کو استعمال کرنا ہے، کم وسائل سے زیادہ کام کرنا ہے، یعنی زیادہ ایفیشینٹ ہونا ہے۔ اگر ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور کھدائی کر کے بلڈنگ کی بیسمنٹ بنانی ہے تو اے اللہ ہمیں وہ مشین ڈیزائن کرنے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرما جو 1000 بندوں کا ایک دن میں کام کر سکے اور کم قیمت پر اور اچھی کوالٹی کے ساتھ کام کر سکے۔ یہ ہے برکت کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو بہترین طریقے سے اور بہترین صلاحیتوں سے بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا دماغ دیا ہے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ یہ برکت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے مایوسی کا شکار نہ بنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جو بھی کام میں کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے اور پوری ملکیت لے کر، اونرشپ لے کر، اے اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ،
کہ اے اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اے اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اے اللہ ہم سب کو بابرکت بنائیے۔ اے اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اے اللہ ہمیں بابرکت بنائیے، اور اے اللہ آپ ہمیں علم میں اور ہنر میں اور اے اللہ دیانتداری میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔